اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ مکتب تشیع کے ایک بہت بلند اور باعظمت، ایک بہت بڑے احادیث نویس اور فقہی مسائل پر دسترس رکھنے والے، اور مکتب تشیع میں ایک بہت بڑا کام جو تفسیر ہے، اور پوری مکمل قرآن کی جس شخصیت نے تفسیر لکھی ان کا نام علامہ طبرسی ہے۔ یہ طبرسی لقب ہے، لیکن پورا نام جو ہے وہ ابوالعلی فضل بن حسن طبرسی۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ایک ٹائٹل دیا گیا امین الاسلام کا، یہ اسلام کے امین ہیں، یعنی اتنا بڑا لقب، اور جن کی قبر مبارک حرم امام رضا علیہ السلام کہ حرم میں مشہد مقدس کے اندر موجود ہے، اور درب شیخ طوسی ایک مشہور جو ہے وہ دروازہ ہے کہ جو صحن شفا کے اندر کھلتا ہے امام رضا کے حرم میں۔ اور طبرسی ایک خود بہت بڑا چوراہا، ایک بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ ہے جو حرم امام رضا شمال کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں وہ فلک طبرسی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علامہ طبرسی کی زندگی کے بارے میں جو ایک واقعہ ملتا ہے، اور اس واقعے سے آج کے دور کے انسانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ انسان جیے تو اللہ کے لیے، مرے تو اللہ کے لیے۔ حضرت علامہ طبرسی کہ جن کا نام ابوالعلی فضل بن حسن طبرسی ہے، حضرت طبرسی جب 55 برس کے ہوئے تو ان پہ مرض موت اتنا زیادہ طاری ہوا کہ ایک مرتبہ یہ سکتہ قلبی کر گئے، ایک ہارٹ اٹیک کی پوزیشن، کیونکہ آج سے 700 سال پہلے، 800 سال پرانی یہ بات ہے، جن کی زندگی ہے وہ جو پیدا ہوئے ان کی تاریخ پیدائش ہے وہ 468 میں ان کی پیدائش ہے، تو کم سے کم 700-800 سال پہلے علامہ طبرسی جب بیمار ہوئے اور سکتہ قلبی کیا، نہ زبان حرکت میں، نہ آنکھیں حرکت میں، نہ کچھ سن پا رہے ہیں، لوگوں میں یہ طے ہو گیا، طبیبوں نے بتا دیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، ایک اناؤنسمنٹ ہوا۔ طبرسی اپنے شہر کی وہ شخصیت تھے کہ اگر ان کی صحن خانہ کے باہر کوئی چور، ڈاکو، حتیٰ کوئی قاتل آ کے کھڑا ہو جائے تو ملک کی پولیس اور فوج کو اختیار نہیں تھا وہ ان کو گرفتار کرے، اس چور کو، اس قاتل کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دروازہ علامہ طبرسی پہ کھڑا ہے۔ یہ بادشاہ وقت کی نگاہوں میں، فوج کی نگاہ میں، پولیس کی نگاہ میں علامہ طبرسی کی یہ مقام اور یہ عالی مرتبت بزرگی تھی کہ جس کی وجہ سے جو بھی انسان جب کسی کا کوئی سرپرست نہ ہوتا تو وہ علامہ طبرسی کے گھر میں پناہ لیتا، اور علامہ طبرسی بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی کونسلنگ کر کے، اس کی تربیت کر کے، اور جہاں تک ہوتی اس قاتل کی، اس مجرم کی بات سنتے، اور پھر جو قرارداد واقعی قانون کے مطابق تھی اس کو سزا دلواتے، اس طریقے سے کہ یہ مجرم بھی فخر کرتا اپنی سزا پر۔ علامہ طبرسی جب 55 ایئر کے ہوئے، 55 ایئر کے ہوئے، اور جب ان کے اوپر موت کا مرض طاری ہوا، اور یعنی بادشاہ وقت نے بھی کہا کہ اس ملک میں تعطیل ہونا چاہیے، یوم التعطیل، آج چھٹی کا دن ہے، سب چھٹی منائیں گے، اور پھر تشییع جنازہ اور پورے اطراف شہر سے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، اور تدفین کا عمل شروع ہوا۔ ایک پورا شہر غم کی حالت میں تھا، اور جب ان کو قبر میں دفنا دیا گیا اور جب سب لوگ تلقین پڑھ کر جب چلے گئے تو ایک مرتبہ علامہ طبرسی نے اپنے ہاتھ کی طرف درد کو محسوس کیا، کیونکہ ہمارے یہاں واجب ہے کہ میت کو رب قبلہ لٹایا جائے۔ جب درد محسوس کیا ان کی آنکھ کھلی، لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک تنگ اور تاریک جگہ ہے۔ انہوں نے نکلنے کی کوشش کی، باہر آنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سمجھ گئے کہ لوگ مجھے مردہ سمجھ کے میری قبر میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ استغاثہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پروردگار مجھے اس قبر سے باہر نکل، جستجو کرتے ہیں۔ لوگ محبت میں ان کی قبر پہ سلیب، مٹی، پھولوں کا ایک پہاڑ تھا جو چاہنے والوں نے ان کی قبر پہ بنا دیا تھا۔ اب یہ جتنی کوشش کر رہے باہر نہیں نکل پا رہے، پھر یہ تھک کر گرتے ہیں قبر میں۔ 55 سال کا کہ سن و سال ہے، اور اب دوبارہ سے کیونکہ گرمی کا موسم اور قبر تاریک، تنگ،
ایک مرتبہ ان کا پھر جو ہے وہ عمل تنفس رکنے لگا اور موت پھر ان کے سامنے آ کے کھڑی ہونے لگی. لیکن جو بیان کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں چونکہ کفن چوری کا ایک بہت زیادہ رواج تھا، کیونکہ کپڑے ملنا جس طرح آج آپ جاتے ہیں مارکیٹوں میں ایک سے ایک دکان ہے وہاں، اس طرح سے اس دور میں نہیں تھا، بلکہ کفن کی بھی ایک ویلیو، ایک قیمت تھی اور کفن چوری ایک ہنر سمجھا جاتا تھا. لیکن طبرسی کی جب تشییع جنازہ ہوا تو شہر بھر کے چوروں نے آنکھوں میں میٹنگ کر کے یہ طے کر لیا تھا کہ خبردار یہ حرکت کوئی نہیں کرے گا. طبرسی جیسا بزرگوار اور امین الاسلام اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب علامہ مجلسی آخری سانسیں لے رہے تھے اور ایسے میں یہ عہد کر رہے تھے، پروردگار تجھے تیری آخری حجت امام زمان فرزند زہرا کا واسطہ دیتا ہوں، پروردگار میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا، ایک مرتبہ چانس دے دے، ایک مرتبہ زندگی دے دے. میرے دل سے حسرت تھی بچپنے سے کہ میں بڑا ہو کر میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، پروردگار میں تفسیر نہیں لکھ سکا، مجھے اپنی آخری حجت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے دوبارہ زندگی دے دے. اب اسی اسنا میں ایک اس شہر کا کفن چور تھا کہ جس نے یہ سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں اور طبرسی کی قبر کو چاک کر کے وہاں سے میں کفن نکالوں، لیکن نفس لوامہ اس کو ملامت کر رہا تھا، روک رہا تھا. لیکن اس نے طے کیا کہ کیونکہ آج میری باری تھی، آج میری باری پہ طبرسی صاحب کو مرنا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا لیکن بار بار یہ رک رہا تھا. لیکن ایک مرتبہ اس نے طے کیا کہ بھائی اب تو طبرسی صاحب مر گئے، اب ان کو اس کفن کی کیا ضرورت، مجھے میرے بچوں کو کفن کی ضرورت ہے، بیچوں گا اور ایک ہفتے کا کھانا لے کر آ جاؤں گا. یہ سوچ کر یہ قبرستان آیا، اس نے قبر کھودی، بڑے اطمینان سے قبر کھود رہا تھا. جیسے اس نے کفن کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک مرتبہ طبرسی نے، علامہ طبرسی نے اس کا ہاتھ کو پکڑ لیا. اب اگر رات کی تاریکی میں کسی کفن چور کے مردہ ہاتھ پکڑ لے تو اس کا کیا حال ہوگا. اب اس کی تو جان نکلنے لگی. اگر طبرسی نے کہا خوشا بحال میں تمہارا استقبال کرتا ہوں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے تیرے ذریعے میری زندگی رکھی، اس پروردگار عالم نے مجھے تیرے ذریعے نجات دی ہے، مجھے قبر سے باہر نکالو. اب یہ بھی معاملہ سمجھ گیا چور، اور پھر ان کو گھر پر لے کر آیا. ظاہر بات ہے ایک حالت خراب تھی. علامہ طبرسی نے اس کے گناہ کی توبہ استغفار کروائی، اس کو مال و اکرام دیا. پورے شہر میں یہ شور اٹھا کہ علامہ طبرسی زندہ ہے. علامہ طبرسی نے جو کتاب لکھی تفسیر قرآن کی، ایک بہت ہی محکم، ایک بہت ہی وزنی کتاب کہ جس کا نام تفسیر مجموع البیان ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے کتابیں لکھی علوم حدیث پر، وہ بیان جوامع ہے، اور جوامع الجامع دوسری کتاب ہے، اور پھر الاحتجاج. یہ وہ کتاب احتجاج کہ جتنے بھی منافقین نے، جتنے بھی ولایت کے دشمنوں نے مولا علی پر جو جو اعتراضات کی ہیں، اس کتاب احتجاج میں علامہ مجلسی نے اس تفسیر مجموع البیان کے بعد جو کتاب لکھی احتجاج، جس میں انہوں نے ولایت کا جو دفاع کیا ہے اور کیا بہترین طریقے سے استدلال کیا ہے روایات اور آیات قرآنی کے ذریعے، یہ ایک پڑھنے کی ایک کتاب ہے. لہٰذا اگر ہم اس کا کنکلوژن نکالیں اس ڈیبیٹ کا، اس گفتگو کا، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ آخری حجت کے لیے، اپنے زمانے کے وقت کے لیے زندہ رہے. اگر وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے تو یہ وقت کا امام اسے موت کے منہ سے بچا لیتا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر کے پروردگار بھی آخری امام کی آواز کو سنتا بھی ہے. اور پھر معجزہ یہ ہوتا ہے کہ مرا و طبرسی جو اپنی قبر میں لیٹا ہوا تھا، وہ قبر سے باہر نکل کے چشم فلک کے سامنے قرآن کی تفسیر کو مکمل کر رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.